وہ رات کو اٹھ کے ان کے لیے آنسو بہاتا، کوئی دل میں بے قرار ہوتا اہل فلسطین کی بیٹی کے لیے، فلسطین کے معصوم بچوں کے لیے کہ انبیاء کی سرزمین، میرے نبی کی سرزمین، اسماعیل علیہ السلام کی سرزمین، ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، داؤد علیہ السلام کی سرزمین، سلیمان علیہ السلام کی سرزمین، جس زمین پر مسجد اقصی ہے، جس میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء پر نماز پڑھائی، وہ سرزمین، اور اس سرزمین پہ اتنا ظلم و فساد ہو رہا ہے اور مسلمان اتنا بھی نہیں کر رہا کہ رات کو اٹھ کے ان کے لیے دو آنسو بہائے، اللہ سے مدد مانگے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سکرت الجہل و سکرت حب العیش، اندر جہالت اتر چکی ہے، بس دنیا کی زیب و زینت نظر آ رہی ہے، شوہر خوبصورت ہو، شوہر پیسہ کمانے والا ہو، اولاد پیسہ کمانے والی ہو، یا آج کی ماں کی دوڑ ہے، آج کی بیوی کی دوڑ ہے، اور سسر بھی ساس بھی کہہ رہا ہوتا ہے جوائی کو لینا ہے جڑا چندہ کمانگا ہوئے، اور لڑکی والوں کے لیے لڑکے والے کہہ رہے ہیں لڑکی وہ لینی ہے جو پیسہ کمانے والی ہو۔ اتنا جہالت اندر اتری ہے کہ اللہ سے یقین ہٹ گیا، راتوں کا رونا گیا، دل کی بے قراریاں گئی، دین کی محبت اٹھ گئی، قرآن اسلام کی محبت دلوں سے نکل گئی۔ سکرت الجہل، یہ جہالت کا نشہ ہے، جنہیں پھر دین سمجھایا بھی جائے تو کہنا نہ سمجھو نہیں مننا، ہمارے باپ دادے نے یہ سکھایا تھا، تم نئے آگے وہ بات کرنے والے۔ سکرت حب العیش، اور دنیا کی محبت کا نشہ کہ دنیا اچھی ہوگی، پیسہ آئے گا، بینک بیلنس آئے گا، لباس آئے گا، زیورات آئیں گے، سونے چاندی کے گلبن اور چوڑیاں آئیں گی، اور آنکھوں میں کاجل لگے گا، پاؤں میں پازیب آئے گی، اور لباس خوبصورت ہوگا، گاڑی اچھی ہوگی، گھر اچھا ہوگا، اور ہمارے شہر میں نام ہوں گے، تب جا کر عزت آئے گی۔ یہ اندر میں یہ نشہ اتر چکا ہے۔ اس نشے میں بھائیو یہ وہ نشہ ہے جو اترنے والا کوئی نہیں ہے، جس کے لیے انسان اتارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اتر نہیں پاتا، اندر بے قراری ہوتی ہے، عزت کی، عزت نفس کی بے قراری۔ حالانکہ یہ ساری جھوٹی عزتیں ہیں جن میں ہم عزت سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی عزت نہیں۔ عزت دینے والا اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں لباس چنگا ہو سیتے گھر بڑھ سی، بڑی گاڑی آئے گی تو بات بنے گی، ایم پی ایم اے بنوں گا، سیاست میں جاؤں گا تو بات بنے گی، حکومت ملے گی تو بات بنے گی، کرسی پہ بیٹھوں گا تو بات بنے گی۔ بھائیو ان اندھیروں سے نکلو، بہنوں اس اندھیرے سے نکلو، روشنی کی طرف آؤ، میرے نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو جو روشن چراغ ہیں، جن کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، جو دنیا سے بھاگتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے زیادہ دنیا کو ذلیل کرنے والے، جن کی نظر میں دنیا ایک ٹکے کی کوئی نہ تھی، وہ میرے نبی کے صحابہ تھے، جن کے پاس دنیا آتی تھی وہ دنیا دیکھ کے بے قرار ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن فتح ہوا، کسریٰ کے محل سے قالین لایا گیا، باغ و بہار قالین، جس پہ بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا۔ ایک بالشت ٹکڑا قالین اتنی قیمتی تھی، ایک بالشت ٹکڑا اس دور میں 30,000 درہم میں بکتا، اس دور کا، آج کے لاکھوں بنتے ہیں۔ اتنا قیمتی قالین وہ آیا، سونے چاندی کے اتنے زیورات آئے کہ دسترخوان سے لگایا گیا اور اس پہ ڈھیر لگ گیا سونے کا، اور ادھر والا دسترخوان پہ بیٹھا ہوا آدمی ادھر والے کو نہیں دیکھ سکتا، اتنا سونا۔ لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ کے رونے لگے مسجد میں۔ ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ، کی آواز آئی کہ کوئی رو رہا ہے، میں بے قرار ہو کر مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا امیر المؤمنین آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا عبد الرحمن دیکھ لے، دنیا آئی پڑی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اور میرا جیسا ہوگا تو کہتا واہ واہ سارے کام دور ہو گئے، دیکھ عبد الرحمن دنیا بڑی ہے، اور موج مستیاں کریں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، یہ دنیا
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے یار وہ مانگ رہے تھے، میرے حبیب نے مانگی کہ امت پہ غصہ دو، لیکن اللہ نے ان کو نہ دی، ان کو نہ دی۔ آج اللہ نے مجھ پہ یہ دنیا کھولی ہے، لگتا ہے مجھ سے اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ بھائیو، جن کے پاس اتنی دنیا تھی پر انہوں نے کبھی ایک نظر اٹھا کر دنیا کو نہیں دیکھا، اور آج کے مسلمان، آج کے عورتیں مرد اور دنیا کی دوڑ میں اپنے اللہ کو بھی ناراض کر رہے، اپنی آخرت کے بھی جنازے نکال رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا اردن کا، اردن شام، یہ سارے ایک تھے اس وقت، ایک علاقہ تھا، تو اردن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو آپ گئے وہاں، لوگوں سے ملاقات کی کہ گورنر کا حال چیک کر کے عمر بن خطاب امیر المومنین آپ گئے، تو مجمع اکٹھا ہو گیا، ابو عبیدہ بھی شامل تھے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ وہاں سے کوئی خط آیا تھا جو امیر المومنین کو ملا، اس لیے گئے کہ کہیں بڑے گھر تو نہیں بنا لیے، گورنر ہو کر کہیں کوئی خیانت تو نہیں کر رہے۔ آپ گئے، آپ نے جب مجلس ختم ہوئی تو فرمایا